الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز ساتھی اور دوستو، حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تین چیزوں کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھنا اور اس کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا. سب سے پہلی چیز کہ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا اور اس کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو نیکی میں چھپایا ہوا ہے. شاید اسی نیکی سے اللہ تم سے راضی ہو جائے. معذرت، ان کا اصل قول عبارت مجھے یاد آ گئی کہ تین چیزوں کو اللہ نے تین چیزوں کے اندر چھپایا ہوا ہے. تین چیزوں کو اللہ نے تین چیزوں کے اندر چھپایا ہوا ہے. اللہ نے اپنی رضا کو نیکی میں چھپایا ہوا ہے. اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا کہ شاید اللہ اسی کی بنیاد پر تم سے راضی ہو جائے. اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کو گناہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. شاید تم اس گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہوگے، لیکن اللہ اسی گناہ کی وجہ سے تم سے ناراض ہو کر تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو عام بندوں میں چھپایا ہوا ہے. اس لیے کبھی کسی بھی عام آدمی کو دیکھ کر اسے چھوٹا مت سمجھنا کہ شاید وہی اہل اللہ میں سے ہو اور اولیاء اللہ میں سے ہو اور رجال اللہ میں سے ہو، اور تم اس کی بے ادبی کر جاؤ اور اللہ اس کی وجہ سے ناراض ہو کر تمہیں جہنم میں ڈال دے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آج ہم نیکی تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی ہو رہی ہے، لیکن نیکی نیکی نہیں ہے، بندگی بندگی نہیں ہے. اللہ کو جو نیکی چاہیے، اگر وہ نیکی کتے کو پانی پلانے کے بقدر ہوگی، لیکن نیکی نیکی ہوگی، وہ بھی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گی. ہم اور اپنے واقعہ کتنی مرتبہ علماء سے سنا ہے
ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی تھی اور اللہ نیکی کی بنیاد پر راضی ہوتا ہے. لیکن نماز ہو نماز نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی ٹکے کی بھی حیثیت نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. اس نماز کو اپنے پاس رکھو، اور نماز اس شخص کے لیے بددعا کرتی ہے اللہ تمہیں بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اب بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہے. اس لیے نیکی کو نیکی بنانا، بندگی کو بندگی کے طرز پر بنانا. آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، عملاً ہمارے عمل کو دیکھ کر شاید ہی کوئی ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کر سکے کہ یہ مسلمان ہے. کیوں؟ کہ خود مسلمان کے اخلاق سے پناہ مانگ رہا ہے. خود مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے سے گھبراتا ہے. کیوں گھبراتا ہے؟ کیا اس کی ظاہری شکل مسلمانوں والی نہیں ہے؟ کیا اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ظاہری شکل بھی مسلمانوں والی ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو. اور ایسی ہی مسلمان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، اللہ کی ناراضگی کو مول لیں گے. نمازیں پڑھ رہے ہوں گے مگر عذاب آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بندگی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ عبادات، وہ صدقات و خیرات، وہ نیکی کے تمام کام اللہ کے ہاں ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور جو عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کتے کو پانی پلایا، لیکن نیکی تھی، ایسا اخلاص تھا، اور مقصود صرف اللہ کی رضا تھی. اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا، کتے کو پانی پلا دیا، مغفرت ہو گئی. آج سجدے کرتے کرتے ماتھے کالے ہوئے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اگر افسوس کی بات اپنے امام کی غیبت کرتے ہیں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آج مسلمان گلا کرتا ہے نا میری دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو ذرا دعا مانگتے ہوئے دیکھنا کہ کیا اس بات کا استحضار ہے بھی کہ کس سے مانگ رہا ہے. ہاتھ اٹھائے ہیں آسمان کی طرف، شاید زبان پر الفاظ بھی ہیں، لیکن چھت کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹائلیں دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں امام صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے، اور مسجد کی عمارت کی طرف دیکھ رہا ہے. کوئی استحضار نہیں. کیا ایسی دعائیں قبول ہوں گی؟ کیا ایسی دعاؤں سے مسائل حل ہوں گے؟ کیا ایسی نیکیوں سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایسی اعمال کی بنیاد پر مغفرت نہیں ہو سکتی. اور بعض اوقات آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے، چلو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی عمل مسئلہ بن جاتا ہے. ایک نیک عورت نے ایک بلی پالی اور اس کو اپنے گھر میں باندھا اور بند کیا، لیکن اس کا خیال نہ رکھا اور وہ بیچاری اسی حالت میں مر گئی. وہ عورت جہنم کی حقدار بن گئی. وہ بڑی عبادت گزار تھی، ہماری طرح بڑی نیکوکار تھی، بڑی عبادتیں اور لمبی لمبی نمازیں اور نفلیں اور سب کچھ.
اس عمل کی شاید اس کے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس گناہ کی شاید ہمارے نزدیک بھی کوئی حیثیت نہ ہو، اتنا چھوٹا سا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اس کی بندگی میں چھپی ہوئی ہے، نیکی کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا، شاید یہی نیکی تمہیں بخشوا دے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، کیونکہ گناہ کے ساتھ اللہ کا عذاب اور اس کی ناراضگی جڑی ہوئی ہے۔ شاید تم چھوٹا سمجھ کر اس گناہ کو کرو گے، لیکن وہی تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک اللہ والے کو صرف گالی دے دی، اسے برا بلا کہا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں اور یہ نیک آدمی ہیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ رب العزت نے اس شخص پر ایسے عذاب نازل کیا کہ وہی مر گیا۔ اس کی حسین لونڈی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا اللہ والے بھی بنتے ہو اور بددعا بھی کرتے ہو۔ کہا میں نے بددعا نہیں دی، میں نے بددعا نہیں دی، میں نے تیری طرف دیکھا، یہ اس کی نظر میں جرم تھا، تیرے یار نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن جو تھپڑ تو نے میرے منہ پر مارا ہے تو میرے یار کو بھی برا لگا، اور پھر جب میرے یار نے اس کو پکڑا تو تیرے یار کی جان نکل گئی۔ اللہ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے اتنی کسی کی طاقت ہے کہ اس کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اس لیے میرا عزیز ساتھی اور دوستو، نیکی کو نیکی بنانا پڑے گا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو۔ یہاں عجیب حدیث ہے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، لیکن اس حدیث کے آخر میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں، لیٹ بھی ہو گئے ہیں۔ اس حدیث میں آخر میں یہ بات آتی ہے کہ اے اللہ، سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کا دیا ہوا وہ صدقہ کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ میں اس کا پتہ نہ لگے۔ یہ عمل سب سے زیادہ طاقتور اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ حالانکہ کتنا چھوٹا عمل ہے، چپکے سے 10 روپے ہاتھ میں پکڑ لیے اور کسی فقیر کو دے دیے، شاید اس کی ایک روٹی ہو جائے اس سے، اور جب اس کا پیٹ بھرے تمہارے لیے دعا کرے اور اللہ راضی ہو کر تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے۔ آج شیطان اور اس کے چیلوں نے یہ بات چلا دی، سنت ہی تو ہے۔ سنت کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ آج کافر تو کافر ہے، کافر سے کیا گلہ کریں، مسلمان کے دل سے سنت کی اہمیت نکل گئی ہے۔ مسلمان کہتا ہے سنت ہی تو ہے، بھئی نفل ہی تو ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص سنتوں کو چھوڑے گا اللہ اس کو کبھی فرض کو ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گی۔ آج جو ہماری زندگی سے اللہ کی بندگیاں نکل گئی ہیں، نیکیاں نکل گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک وہ سنت کی ناقدری اور اس کا بے حیثیت ہونا ہے۔ کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اس وقت؟ ایک لکڑی سی ہے نا، چھوٹی سی لکڑی ہے، لیکن اس چھوٹی سی نیکی میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ بتاتا ہوں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ مسواک کرے گا، اتنا چھوٹا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس پر ہم ایک جگہ پر گئے جماعت میں، ایک شخص آیا قریب، کہنے لگا مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو، کیا لکڑی منہ میں مار رہے ہو، زخمی کر دو گے اپنے منہ کو۔
آج مسلمان کو نہیں پتا کہ سنت کیا ہے. شوق سے کریں، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ لگائیں، لیکن وہ کبھی سنت نہیں بن سکتی. جو مسواک سنت ہے وہ لکڑی والی ہے، جو برش ہے اس سے کبھی مسواک والی سنت کا ثواب نہیں مل سکتا. ابھی کتنی چھوٹی نیکی ہے. ہم سب نماز کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ امام صاحب بھی، نمازی بھی، جو دیندار ہے وہ بھی، بے دین ہے وہ بھی، چرسی بندی ہے تو وہ بھی یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اے اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما دے. اب کتنی چھوٹی نیکی ہے. اگر اس کا اہتمام کریں گے، اللہ کے نبی نے اس بات کی بشارت دی ہے، اللہ اس شخص کو ضرور ضرور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا. اور جو شخص تمباکو یا افیم استعمال کرتا ہے یا نشے والی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اللہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں فرمائے گا. کتنی چھوٹی نیکی ہے، کلمہ نصیب ہو گیا. کتنا چھوٹا گناہ ہے. ہمارے ہاں سگریٹ کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، تمباکو کا تو حرام ہونا ختم ہو گیا، اب تو صرف مکروہ تک آ گیا ہے. خدا ایسے علماء کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولتے ہیں. اس میں تو سختی کرنی چاہیے. شریعت کا مزاج ہے کہ نافرمانی والی چیز کو ایسی شدت سے بیان کرو کہ اس کی کراہت دل میں پیدا ہے. آج ایک گناہ ہے اس کو لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حرام ہے. حرام وہ کیا ہے؟ تصویر ہے. کتنا چھوٹا عمل ہے. ہمارے ہاں شاید اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا سمجھدار، کیا جاہل، سب اسی عمل میں مبتلا ہے. جس کو دیکھو تصویر لے رہا ہے. اللہ کے نبی نے صاف طور فرمایا ہے، صاف طور پر فرمایا ہے، کل مصور فی النار، ہر ایک تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا. ہمارے ہاں کتنا چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، اللہ کی کسی بھی نافرمانی کو چھوٹا مت سمجھنا، شاید اللہ اسی سے ناراض ہو کر تمہیں جہنم میں ڈالے. حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا، لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور سخت ترین عذاب دیا جائے گا، جہنم سے آگ کا ایک ہاتھ نکلے گا اور حشر کے میدان پر لوگوں کے سروں پر آئے گا اور لوگوں کو چن چن کر سب سے پہلے جا کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور سخت ترین عذاب دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو لوگ دنیا میں تصویریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء نے ایک گنجائش نکالی ہے کہ اگر تمہارے لیے عذر ہے، ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، حکومت کا ایک اعلان ہے، حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں، اگر ہمارے بس میں ہوتی نیت یہی رکھیں گے کہ اگر ہمارے بس میں آئے تو ختم کر دیں گے اس کو، اور اس لیے علماء نے کچھ مجبوری کے درجے میں پرنٹڈ تصویروں کی اجازت دی ہے. میں نے ایک دن اپنے خاندان میں ایک عالم کو دیکھا، بڑا بڑا سر پر باندھا ہوا ہے اور لمبے لمبے چولے پہنتا ہے، بٹوے میں تصویریں رکھی ہوئی ہیں، تصویریں بلا کسی ضرورت کے. اب علماء سے ذرا پوچھ لو، حالانکہ خود عالم ہے پھر بھی اس سے کہتا ہوں، علماء سے ذرا پوچھ لو کہ آیا تمہاری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. علماء نے اور فقہاء نے صاف طور پر لکھا ہے جس کمرے میں تصویر ہوگی وہاں نماز نہیں ہوگی. بڑی صاحب بیٹے ہوں، ہمارے ایسے کوئی گھر ہے جہاں تصویر نہیں ہے؟ تصویر تو چھوٹی بات ہے، ٹی وی لگی ہوئی ہے اور اس کی آواز بھی آ رہی ہے اور وہی سائڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں.
جب ایسی نمازیں پڑھیں گے تو کیا ایسی نمازوں پر حالات درست ہوں گے؟ اس لیے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری نماز تمہیں دنیا میں 2 روٹی اللہ سے نہ دلوا سکی، تم اس پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہو کہ جنت قیامت کے دن اللہ سے تمہیں جنت دلوائی گی۔ اس لیے نیکی کو نیکی بنانا، نیکی کو نیکی بنانے کی محنت کرنا، اللہ کے نبی نے صحابہ پر اس بات کی محنت فرمائی تھی، ایسے اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کا کام جو صحابہ نے کیا ہے آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ صحابہ میں ہمیشہ اس بات کی توڑ لگی رہتی تھی، ایک دوسرے سے بڑھ جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ایسا عمل ڈھونڈوں کہ جس میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھا کہ قریب جنگل میں ایک بڑھیا کا گھر ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ بہت اچھا موقع ہے، اس کی خدمت کر کے سیدنا صدیق اکبر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ کافی دیر ہو گئی، لوگ سب سو گئے، تو خوب اندھیرا ہو گیا، تو جا کر دیکھا کہ چلو اس بڑھیا کی خدمت کروں، لیکن دیکھا جب اس کی بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے حال احوال پوچھا، کہا بیٹا ایک شخص آیا تھا، میں نے اس کو دیکھا نہیں، میں نہیں جانتی اس کو، لیکن وہ میری خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ اگلے دن تھوڑا اس سے اور دیر سے گئے، دیکھا تو پھر بھی خدمت کر کے گیا ہے۔ جب اگلے دن جا کر دیکھا کہ اب تو یہی کھڑا رہوں گا، دیکھتا ہوں کون آتا ہے، وہ دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اس بڑھیا کے گھر آئے، وہاں ان کی خدمت کی، جھاڑو دیا، ان کے لیے پینے کا پانی بھر کر لائے اور پھر منہ پر دوبارہ کپڑا باندھ کر چلے گئے۔ کہنے لگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ خدمت کے کام ایسے ہوتے تھے، چوری چھپے لوگ صدقہ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسے طریقے سے صدقہ دیا کرتے تھے، ایک شخص صدقہ دینے کے لیے باہر نکلا اور کسی کو صدقہ پکڑا کے چلا گیا، صبح کو مشہور ہو گیا کہ ایک شخص نے کسی چور کو صدقہ دے دیا، کوئی غرض نہیں تھا کون ہے، کہاں سے ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں ہمارے خیر کے کاموں کی کیا حالت ہے؟ ایک بیچارے سفید پوش آدمی کو جس کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی، اس خبیث کو خبر ہو گئی اور اس کے گھر پر پہنچ گیا 10 روپے دینے کے لیے اور پیچھے 10 کیمرے بھی لگے ہوئے۔ اس بیچارے کی عزت جنازہ نکال دیا ساری دنیا کے سامنے، وہ سب کے سامنے رو پڑتا ہے بیچارہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتا۔ 10 روپے دے رہے ہیں اس کی خدمت کے لیے، اس کے کام کو اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن نیکی کی حالت کیا ہے؟ کہ ساری دنیا میں اس کو رسوا کر رہے ہیں۔ کیا ایسی نیکی سے حالات بنیں گے؟ یہ ہماری نیکیوں کا حال ہے، یہ ان کا حال ہے جو نیکی کرتے ہیں، یہ نیکوکار لوگوں کی نیکیوں کا حال ہے۔ ان بیچاروں کا کیا پوچھنا کہ جن کو دین کا سر سے پتہ ہی نہیں، جو دین پر عمل کرنے کو بیکار سمجھتے ہو، جس کے ہاں دین کی کوئی حیثیت نہ ہو، جو سنت کو ذبح کر کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہو کہ میں اب اچھا لگ رہا ہوں، اس سے کیا گلہ کریں؟ نیکی ہوگی، حالات بدلیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا اللہ کے راضی ہوئے بغیر مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ کیا ان پریشانیوں سے چھٹکارا اللہ کے فضل کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں، ہر ایک کو بیماری کا پتہ ہے اور بیماری کا علاج بھی پتہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو بھوک لگی ہے اور اسے پتہ ہے کھانا بھی موجود ہے اور اس کے اندر طاقت بھی ہے اٹھ کر اس کھانا کھانے کو، لیکن سب کو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔
کیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ ایسی حالات کے اور مسائل کے حل کا تعلق وہ اللہ کی رضا کے ساتھ موقوف ہے۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا کبھی حالات درست نہیں ہوں گے۔ جب تک نیکی نیکی نہیں بنے گی اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ وہ نماز جو سر سے ایک بالش کے اوپر نہ جائے اور اللہ اس کو دوبارہ اٹھا کر تمہارے منہ پر مار دے، کیا ایسی نماز سے حالت درست ہوں گی؟ ایسے اخلاق سے حالات درست ہوں گے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ غیبت کا زمانہ تو گیا اور تو بہتانوں کا زمانہ آ گیا۔ بہتان بولتے ہیں حالانکہ کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بات کی تحقیق کرے اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے پھر بھی ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ ایک دن نہیں گزارا، اس کی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کو نہیں دیکھا، کبھی اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، اس لیے فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے ایسے ہے جیسے اس مردہ بائی کا گوشت کھا رہا۔ اور بہتان کا عذاب پتہ ہے، بہتان کا گناہ پتہ ہے۔ اگر ایک شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ شخص جھوٹ بول کر یا بغیر تحقیق کے وہ گناہ اس پر باندھ دے، اس شخص کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا جس پر بہتان باندھا گیا ہے۔ جس شخص نے بہتان باندھا ہے اس کو ویسے ہی گناہ ملے گا جیسے اس عمل کے کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے حکم ہے، شریعت نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں معاملات سکھلائے ہیں۔ شریعت نے کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں چھوڑا ہمارے لیے جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو۔ کسی کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا وہ کیسا آدمی ہے، اس کے پاس رہو، اس کے شب و روز دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا وہ کیسا آدمی ہے۔ اس بات کی تحقیق کرو، لوگوں سے پوچھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی کے بارے میں جاننا ہو کہ کیسا آدمی ہے اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ کیسے لوگ ہیں۔ کسی کے بارے میں جاننا ہو اگر یہ نیک ہے اس علاقے کے نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ نیک لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی ان کے دلوں میں اس کی حیثیت ہے، بلا تحقیق یہ شخص نیک آدمی ہے۔ اس لیے ہمیں نیکی کو نیکی بنانا پڑے گا، نیکی کو نیکی بنانا پڑے گا۔ اگر نیکی نیکی بن گئی تو جیسے میں نے عرض کیا کتے کو پانی پلانا انشاءاللہ آپ کی مغفرت کروا دے گا، لیکن اگر نیکی نیکی نہ بنی اسی پر مطمئن رہے جیسے کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی، ایسے نمازیں کبھی نہیں بخشوا سکتے، ایسے نمازوں سے کبھی حالات درست نہیں ہوں گے، کبھی اللہ کے عذاب کے دروازے بند نہیں ہوں گے، کبھی مشکلات نہیں ٹلیں گی، کبھی ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نہیں آئیں گی۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کیوں پریشان ہیں؟ وہ اللہ جو خنزیر کا جوتا نہیں سلاتا کیا اشرف المخلوقات انسان کا جوتا سلائے گا؟ عزیز ساتھ و دوستو، ہمیں اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کرم کا اور اللہ کے دینے کا اور اس کی مہربانی اور اس کی نوازنے کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیار دیتا ہے اور بہانہ بناتا ہے اس بات کے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون کس کو جانتا تھا؟ کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے حضرت جی کے خانقاہ میں تھا، یہ بھائی وسیم صاحب ملے، وہاں پر تعلق بنا، پھر انہوں نے ایک دفعہ دعوت دی اور ہم یہاں آئے، اور آج اللہ رب العزت نے ایک ماحول بنایا ہے کہ ہم کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ اپنے فضل سے یہ نظام بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس لیے میرا عزیز ساتھی و دوستو، کبھی اپنے نیکی پر مطمئن ہو کر غرور نہیں کرنا،
کبھی اپنے نیکی پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ بس میں نے تو بڑے تیر مار لیے ہیں۔ وہ صحابہ جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے تھے اور یقینی طور پر جنتی تھے، اللہ کے نبی کے زبان سے جو بات نکلی وہ کبھی جھوٹ ہو سکتی ہے؟ وہ صحابہ روتے تھے اور اس بات کی فکر کرتے تھے، اس بات پر مطمئن نہیں تھے کہ بس ہم نے بڑے تیر مار لیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ لیں کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اپنے چہرے کو اور اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، اے عمر ہلاکت ہے تیرے لیے اگر تو گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر جنت میں تیرے محل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے، اور وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ اتنا خوبصورت گھر تو میرے لیے ہی بن سکتا ہے۔ جب میں اس میں داخل ہونے کے لیے چلا تو مجھے پکار کر کہا گیا کہ یہ عمر کا گھر ہے، تو میں عمر تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا کہ عمر کو ناگوار گزرے گا، یہاں اس کی بیویاں اس کی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، مجھے ان پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، عمر کو ناگوار گزرے گا۔ کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ 5 وقت نماز مشکل سے ایسے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جس کا کوئی پوچھنا نہیں ہے۔ ایک شخص سے کہا کہ ظہر کی نماز میں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، آپ 4 سنتیں کیسے پڑھیں گے؟ مجھے کہا مولوی صاحب پڑھ کے دکھاؤں؟ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ پھر بھی نواز رہا ہے، قربان جائے اس کی محبت کے، قربان جائے اس کی کرم کے۔ اللہ ہمیں اپنے نام پر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ ہماری آرزو ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا اور محبت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آج ہمیں اللہ کی نعمت ہے کہ قدر نہیں ہے، اس کی مہربانی کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کرم سے نواز رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھی اور دوستو، معاملہ صرف دنیا تک کا نہیں ہے، معاملہ تو اس کے بعد ہے۔ آج کل ہمارے قبرستانوں میں غلط بات لکھی جاتی ہے، تختیوں پر کہتے ہیں آخری آرام گاہ۔ یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، یہ پہلی آرام گاہ ہے، اور آرام گاہ نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ قبر آرام کی جگہ ہے؟ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا تو اسے اندازہ ہو جاتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ کبھی بھی نہیں روتے، اور کیا فرماتے؟ میں نے حضور سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں ناکام ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اور مجھے پتا نہیں کہ میرا اس منزل میں کیا بنے گا۔ ایک صحابی ساری رات روتے، اپنی بیوی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ ایک دن پل صراط پر سے گزرنا ہے اور وہ بالکل جہنم کے اوپر ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کیا اس کو پار کر سکوں گا یا نہیں۔ جن کی نیکی تھی، اور نیکی ایسی نیکی کہ لوگ دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اتنے ایسے واقعات ہیں میں نے اور آپ نے سنے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کا سارا ملک صحابہ تجارت کی غرض سے گئے تھے، لیکن صحابہ کی تجارت تھی، اس لیے سارے کا سارا ملک مسلمان ہوا، اور انہوں نے اپنی زبان تک کو بدلا، حتیٰ کہ اپنے لباس تک کو بدلا۔ وہ عربی بولتے ہیں، ایک ان کی مقامی زبان ہے، وہ بھی بولتے ہیں، دیہاتوں میں بدوی زبان بولی جاتی ہے ان کی، لیکن ان کی قومی زبان عربی ہے۔ کیا وہ عرب تھے؟ صحابہ کی نیکی تھی، ان کے اخلاق تھے۔ حضرت ہندہ جیسی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیوی ہے،
لیکن ایسی بہادر اور شجاعت عورت میں نے شاید ہی میں نے نہیں سنا آج تک ایسی عورت کے بارے میں کہ عورت اتنی مضبوط اور اتنی تگڑی عورت کی ہو سکتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے، گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا ہندا میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ بیوی ہو کر اپنے شوہر کو اٹھا کر زمین پر مارا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور کہا او بے غیرت، ڈر کر ایمان لے آیا ہے، میں کبھی نہیں مانوں گی، اور چلی گئی غصہ کر کے۔ لیکن رات کو کیا کہتی ہیں، خود فرماتی ہیں میں رات کو اٹھی تو میں نے، کیونکہ کعبۃ اللہ کے قریب تھے، اتنی آبادی تو نہیں تھی اس وقت، کعبۃ اللہ میں اعمال کرنے والے لوگ نظر آتے تھے۔ کہتے ہیں میں جب چھت پر چڑھی میں نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دھکے دے کر ان کو تکلیفیں پہنچا کر ان کو گالیاں دے کر جن کو اپنی سرزمین سے نکالا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو ہم پر غالب کیا، پھر بھی کیا کہہ رہے تھے، الحمدللہ وحدہ، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ، آپ نے اپنے بندوں کی نصرت فرمائی، اپنے فضل سے ہمیں فتح دلائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور ان سب کو ناکام آپ نے اپنے فضل سے کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سر کو جھکایا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ لوگ جن پر ہم نے اتنے ظلم کیے تھے ہمارے گھر کو امن کی جگہ بنا دیا، تو حضور نے اعلان کیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی داخل ہوگا اس کو امن ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اتنی سخت عورت تھی کہ اپنے شوہر کی ایمان لانے پر غصہ ہوئی، اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھی اور اس کو تانے دیے، وہی عورت صبح کہتی ہے میں مجبور ہوئی اور حضور کی صحبت میں جا کر ایمان لے آئی۔ نماز تھی، نیکی تھی، اس لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ جو شخص نیکی کو نیکی بنائے گا، علماء نے لکھا ہے اللہ اس شخص کے ہر ایک عمل کو سبب ہدایت بنا دیں گے، جیسے صحابہ کی زندگی کے ہر ایک عمل کو اللہ نے سبب ہدایت بنایا، لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لائے، ان کے ظلم کو برداشت کرنے پر، ان کے صبر پر لوگ ایمان لائے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اور ان کی ایمان کو دیکھ کر۔ آج ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے ہر طرف اور مسلمان کو بھی اسی میں دھسایا جا رہا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے، وہ فتنہ مادیت کا فتنہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس دنیا نہیں ہوگی، جب تک تمہارے پاس دنیا کی یہ روشنیاں نہیں ہوگی، تمہاری کوئی عزت نہیں بن سکتی۔ اور صحابہ کے دور کو ذلت کے طور پر بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں، یہ ملا پتھروں کے دور کی بات کرتا ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو پتھروں کے دور کے لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، ترقی کرتے کرتے آسمان پر بھی چڑھ جائے، خدا کی قسم اللہ اس کو الٹے پاؤں جہنم میں ڈالے۔ آسمان پر چڑھ جانا کون سی بڑی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے چڑھے، یہاں سے امریکہ تک ہماری بات پہنچ جانا کون سی بڑی بات ہے؟ اور عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں منبر رسول پر بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اے سارے جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، دشمن تم پر حملہ کر رہا ہے۔ اور وہ پہاڑ کہاں پر تھا؟ وہ پہاڑ ایران میں ہے، فارس کا ایک علاقہ ہے، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، میں خود وہاں گیا ہوں اس جگہ کی زیارت کے لیے۔ 1400 سال پہلے مدینہ منورہ سے دوڑ کر حضرت عمر کی آواز کو حضرت صالح رضی اللہ عنہ نے سنا ہے۔ یہاں سے امریکہ تک ہماری بات کا ایک ٹیکنالوجی، میں چیلنج دیتا ہوں آج اس دنیا کے اور دنیا کی مادیت پرستوں کو کہ بغیر کسی موبائل کے یہاں سے اپنی آواز کو امریکہ تک پہنچا کر دکھا دیں۔ یہ کون سی بڑی کامیابی ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے لائے یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اگر کر بھی لی، مان لیا دنیا کی ضرورت ہے، حاصل کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسی کو اصل سمجھنا
اور اسی کے پیچھے پڑ جانا اور اللہ کو چھوڑ دینا اور اللہ کو ناراض کر دینا، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے، ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، میں لاہور کیمپس میں ایک کالج میں داخل ہوا، اس کالج میں 2 سیکشن تھے، ایک لڑکیوں کا اور ایک لڑکوں کا۔ میں جس سیکشن میں پڑھتا تھا اس کی کھڑکیوں سے لڑکیوں کا جہاں ہماری بہنیں پڑھتی تھی وہاں کا سیکشن نظر آتا تھا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ میں نے جب تک اس کالج میں پڑھا اس سیکشن کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسے کالج میں پڑھنے والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے اور اللہ کا فضل ان کی طرف آئے گا۔ ہمارے حضرت جی نے ساری زندگی امریکہ میں گزاری اور انجینئر تھے، لیکن کیا عہد کیا، 40 سال کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا اور صرف دین کا کام کروں گا۔ اس 40 سال میں جتنی جگہ تک جا سکتے تھے وہاں اللہ کے دین کو پھیلایا اور پھر آ کر اس پیسے کو لے کر پاکستان میں ایک بہت بڑی خانقاہ اور بہت بڑی مسجد اور مدرسہ بنا دیا، جہاں آج سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا انجینئر ہے، انجینئر کامیاب ہے۔ اگر ایسا ڈاکٹر ہے، آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا کیا حال ہے، ہاتھوں کو پکڑنا بلا ضرورت۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، آنکھ کے ڈاکٹر تھے سوات میں۔ یہ ہوتا ہے ایمان اور یہ ہوتا ہے نیکی کا احساس اور گناہ سے اللہ کی ناراضگی کا متوجہ ہو جانا، اس سے پرہیز۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا بہت احتیاط کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک ہاتھ لگاتا ہوں، جہاں ضرورت نہیں ہے میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں نے کہا کیوں، حرام ہے، اب نامحرم کیسے ہاتھ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ فرمایا جب میرے پاس کوئی عورت علاج کرنے کے لیے آتی ہے تو میں اس سے خود کہتا ہوں کہ یہاں سے ایسے پکڑو اور اس کو نیچے کر دو، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایسے ڈاکٹر ناکام ہوں گے؟ ڈاکٹر کامیاب ہوں گے۔ آج امریکہ میں جتنا تبلیغ کا کام ہے ایک سواد کے طالب علم کی برکت ہے۔ وہ طالب علم 4 مہینے لگایا ہوا تھا، جب امریکہ وہ اپنے پڑھائی کے لیے جانے لگا اور بہت سارے لوگوں کو پاکستان سے اسکالرشپ پر چنا گیا، امریکہ میں احتجاج ہوا، یہ دہشتگرد آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئیں گے۔ مسلمان کو دہشتگرد کہتے ہیں۔ امریکہ میں احتجاج ہوا اور جواب کہتا ہے میں حضرت حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور حضرت سے کہا حضرت میں کیا کروں، امریکہ جا رہا ہوں، کفر کی ملک میں جا رہا ہوں جہاں ہر طرف آنکھ اٹھائے تو فتنہ ہے۔ فرمایا اس نیت سے جاؤ کہ مسلمان بن کر رہوں گا اور دوسروں کو بھی اسلام پر لانے کی محنت کروں گا، اس نیت سے لے کر جاؤ، ڈاکٹر اللہ تمہیں ویسے بھی بنا دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ جب وہاں پر آئے تو وہ کہتے مظاہرین ہمارے سامنے ایئرپورٹ پر آئے اور ہمارے سامنے احتجاج کیا اور امریکہ کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ تم یہاں دہشت گرد لائے ہو۔ کہتے اللہ کی شان، ہماری ایسی جگہ پر کالج تھا جہاں آبادی بہت کم تھی، میں اس کا فائدہ اٹھاتا اور کسی غیر مسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر وہاں کسی باغیچے میں لے جاتا اور درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے ایسا انقلاب برپا کیا اور ان لوگوں نے وہاں ایسی خدمت کی کہ جب وہ لوگ وہاں سے جانے لگے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایسے ڈاکٹر کامیاب ہوں گے، ایسے انجینئر کامیاب ہوں گے۔ صرف مادیت پرستی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی رٹ لگائی ہے اور یہی رٹ اپنی اولادوں کے دین میں اتار رہے ہیں، پھر گلہ کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں بگڑ گئی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی بات اس کے کان میں، مال نہیں ہوگا تمہارے حالات کیسے بنیں گے، اور حالات کو بڑھانے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہی اس کے کان میں کہا جاتا ہے اور وہی بیچارہ بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ نہ اسے نماز کی فکر، نہ اسے حلال اور حرام کی فکر، بس کیا کرنا ہے، مال کمانا، ناجائز نوکریاں کرنی ہیں، ایک دو نوکریاں لینی ہیں اور تینوں جگہوں سے تنخواہیں لینی ہیں۔ ڈیوٹی ایک جگہ پر کرنی ہے، دونوں جگہوں سے جہاں سے ڈیوٹی کیے بغیر وہاں سے تنخواہ لے رہے، کیا تنخواہ لینا جائز ہے؟ نمازیں پڑھ کے ماتھے کالے کر دیے،
کیا ایسی نمازوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہے؟ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ آج گناہ کی حیثیت دل سے نکل گئی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ غیبت جیسے میں نے ابھی عرض کیا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا ایسا کوئی نیک آدمی ہو اس زمانے میں؟ شاید ہی کوئی ہوگا۔ اللہ ہمیں بنا دے اپنے فضل سے کہ جس کی زبان غیبت سے پاک ہو۔ غیبت کا جیسے کرنا اور کہنا حرام ہے، جیسے نہ بھی حرام ہے۔ ایسے شوق سے کان لگا کر سنتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی حدیث سنائی جا رہی ہے۔ ارے بھائی منع کر دو اس کو، مت کرو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت۔ بہتان لگا رہے ہیں، منع کر دو بھائی میرے سامنے یہ بات مت کرو، یہ گناہ ہے اور خود گناہ میں مبتلا ہے، اور دوسروں کی غیبت کر رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے اور وہ کیسا آدمی، خود گناہ میں مبتلا ہے، خود فاسق اور فاجر ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسا آدمی اور کیسا آدمی۔ ایسی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے میرا عزیز ساتھیو دوستو، 3 چیزوں کو آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا۔ اللہ والے کا تو یہ عالم تھا کہ غسل کر رہے ہیں غسل، لیکن دل میں صدقہ کرنے کا خیال آیا۔ کیا کرنے کا خیال ہے؟ صدقہ کرنے کا۔ اپنے غلام کو غسل خانے سے آواز دے دی، حالانکہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان پر ایک حالت غالب آ گئی تھی اور کہا وہ فلاں فلاں مال فلاں جگہ پر پڑا ہے، اس کو صدقہ کر دو۔ جب باہر آئے غلام نے کہا حضرت باہر آ کر بھی بتا سکتے تھے، فرمایا مجھے خیال ہوا اس بات کا کہیں باہر چلا جاؤں یہ نیکی کی نیت دل سے نہ نکل جائے، ابھی آ گئی ہے تو خرچ کر دیتا ہوں۔ کسی بھی نیکی کا خیال دل میں آ جائے فوراً کر لو، کسی اور وقت پر مت چھوڑا کرو کہ شاید شیطان محنت کر کے اس کو تم سے بلا لے اور وہ خیال دل سے نکل جائے۔ اپنے پڑوسی کا حال کتنی چھوٹی نیکی ہے ہمارے نزدیک۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے جائے گا، اس کی تیمارداری کے لیے جائے گا، کسی مسلمان کی نہیں کوئی بھی ہو، 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کی مغفرت میں لگ جاتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے، اور اگر نہیں کرتے، اور آج کل ہمارے ہاں ایک اور بات کہی جاتی ہے وہ میرے پاس نہیں آیا تھا میں بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بہت غلط بات ہے، بہت نامناسب بات ہے۔ خود پر نیکی کے دروازوں کو بند کرنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری بخشش کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا میں لگ جاتے ہیں، اور وہ دعائیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی، مستجاب ہی مستجاب ہے، اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے، اور ہم کہتے ہیں وہ نہیں آیا اس لیے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جنازہ کا بھی یہی حال ہے، جنازہ ہمارے ہاں کتنی چھوٹی چیز سمجھا جاتا ہے، جنازے میں نہیں جاتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنازے کی کتنی برکتیں ہیں، اگر یہ شخص جنازے میں گیا، جو شخص مردہ ہے اگر وہ نیک ہوا اللہ اس کی برکت سے سب جنازے والوں کی مغفرت کر دے گا۔
اگر جنازے والے پڑھنے والے نیک ہوئے اس کی برکت سے اللہ مردے کی مغفرت کر دیں گے، اور اگر ان لوگوں میں سے ایک بھی ایسا شخص ہوا، اکثریت لوگوں کی گناہگار ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، مردے سے بھی اللہ ناراض ہے، مگر ایک شخص ایسا ہے جس کی مغفرت کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اللہ جنازے والوں کی اور جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے دونوں کی مغفرت کر دی۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اس نیکی کو اور خود پر نیکی کو حرام کر دیا ہے۔ میرے جنازے میں نہیں آیا تھا اس لیے ہم بھی نہیں جائیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان لوگوں میں جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے ایک شخص کا نام لیا ہے کہ اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اور وہ شخص دوسروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے۔ شب قدر کی رات بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ عیدگاہ سے جب لوگ لوٹتے ہیں اللہ بالعموم مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، ان لوگوں میں اس کا بھی شمار نہیں ہوگا جو لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک مجلس میں موجود تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں دعا کر رہا ہوں، ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور وہ شخص ہے جس نے اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے۔ کتنا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس گناہ کی کتنی بڑی بحثت ہے۔ مغفرت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق ہے۔ اور تیسری بات، ہم ہر ایک کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہر کسی کو عام آدمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان عام آدمیوں میں نے خود اپنی زندگی میں، جو میری بہت بڑی زندگی ہے، میں نے اتنی عمر نہیں گزاری، یہاں سفید داڑیوں والے بیٹے ان سے پوچھ لو، ان فقیروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ظاہر کے اعتبار سے کچھ بھی نظر نہیں آتے، گرد و غبار آلود ہوتے ہیں، کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی ان کے ہاتھ میں خالی نہیں لوٹاتا۔ میں آپ کو خود اپنے بیت الحج کے سفر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں حیدرآباد سے جامشورو کی طرف آ رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، حج کا ایک سفر تھا، اب روزی کی حالت تھی، خوب تھکا ہوا تھا۔ میں نے روڈ کے کنارے پر ایک شخص کو دیکھا، مجذوب الحال ہے اور اپنے ساتھ کچھ کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، میں کہا چلو سلام دعا کر لیتے ہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے اکثر لوگوں کے ساتھ ہے، اب آپ اتنی وسیع کو کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ اس سے جن کا کام لے رہا ہے وہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ گدے پر کون بیٹھا تھا اور گھوڑے پر کون بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا مجذوب الحال آدمی تھا، میرے دل میں آیا، میں نے کہا چلو اس سے مل لیتا ہوں۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے بڑا غصے سے دیکھا اور مجھے ہاتھ ملایا، اور میں جب اس کے پاس بیٹھا تو کہنے لگا 100 روپے دو۔ میرے جیب میں کل 300 روپے تھے، میں نے 100 روپے نکال کر دے دیے۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ 3 نوٹ ہیں، اس نے کہا 100 روپے اور بھی دو۔ میں کہا بھئی رمضان ہے، افطاری بھی کرنی ہے، چلو 100 روپے اور دے گی۔ میں کہا چلو 100 روپے تو گزارا ہو جائے گا، یہ بھی دے دو۔ اب میرے امتحان ہے، میں نے کہا چلو اللہ نوازنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیں گے۔ وہ 100 روپے میں اس کو دے دی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی مٹھی ایسے بند کر کے میری طرف ایسے بڑھائی۔ میں جب جانے لگا مجھے کہتا ہے مولوی یہ لے لو۔ میں نے کہا میں سلام کر رہا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ ملاؤ۔ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ لے لو۔ میں نے اس کا ہاتھ ایسے پکڑا، تو میں نے ہاتھ چھوڑایا، جیسے نا اس کی مٹھی ایسے بند تھی، ایسے کھینچ لی اس کی، جاؤ۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ میں تھوڑی دیر آگے گیا تھا، ایک لینڈ کروزر آیا، مجھے کہنے لگا مولوی کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں کہ بھائی آپ جائیں اپنا کام کریں۔ کہا ایسے تو نہیں چھوڑوں گا، رمضان کا مہینہ ہے، اس روزے کی حالت میں اتنی گرمی ہے، چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اب اس نے بہت اصرار کیا تو میری عادت تھی سفر میں کبھی کبھار کسی کے ساتھ 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتا تھا، اور بہت ہی کم۔ جب اس کے ساتھ بیٹھا اس نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں رمضان کی حالت میں اور روزے کی حالت میں۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ میں پیدل حج پہ جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھ وہ جو دروازہ ہوتا ہے اس میں ایسی جگہ بنی ہوتی ہیں، اس طرف ہاتھ بڑھایا
اور تقریباً میں نے گنے نہیں ہے، ایک لفافہ نکالا اور اتنا بنڈل تھا اس کے اندر پیسوں کا، اور مجھے کہا یہ مولوی لے لو اور میری طرف سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ مجھے اس ملنگ کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا کہ لے لو مولوی، میں نے کہا یہ اس فقیر کی برکت ہے۔ اکثر آتے ہیں بیچارے دروازہ کٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں 10 روپے دے دو۔ 10 روپے سے کسی کا کیا بنتا ہے، کیا بگڑتا ہے؟ یہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے، اس لیے اور سب سے بڑے ملنگ اور سب سے بڑے بزرگ اس زمانے میں تمہارے نزدیک پتہ نہیں کون ہوگا اور کون ہوگا، میرے نزدیک تو یہ مدرسے کے طالب علم اور وہ علماء ہیں جو بیچارے 10-15 ہزار روپے تنخواہ لے کر تمہاری اولادوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں اور جنت کا حقدار بنا رہے ہیں۔ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کس کس پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں پر خرچ نہیں کرتے۔ میں حیران ہو گیا، اتنا بڑا گوٹ ہے اور اتنے بڑے مسلمانوں کی آبادی ہے، اور میں نے پوچھا کہ مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا 11,000 روپے۔ میں حیران ہو گیا، 11,000 روپے تنخواہ ہے؟ 11,000 روپے لے کر کبھی کام کیا ہے نور اللہ؟ کوئی ہمیں 11,000 روپے تنخواہ کا بتائے، کتنی باتیں سنائیں گے ہم اس کو۔ 11,000 میں تو مہینے میں ٹماٹر بھی نہیں ملیں گے اور پیاز بھی نہیں ملیں گے اور یہ بھی نہیں ملے گا، اور اس بیچارے مولوی کو سب کچھ مل جاتا ہے نا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھی اور دوستو، کسی بھی عام آدمی کو عام مت سمجھنا، شاید وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اور ایسے لوگوں کو اذیت بھی نہیں دینی چاہیے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یہ فقیر اور ملنگوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دل سے ایسی آہ نکل جاتی ہے ساری زندگی رول رہا ہو۔ ہم نے دیکھے ہیں کسی کو لنگڑا کہا، کسی کو لولا کہا، تھوڑی بھی دیر گیا بیچارہ، وہ کریک تھی وہاں، وہ سسٹم صحیح نہیں لگا تھا، نئی شٹرنگ لگائی تھی، وہیں سے گرا، اس کا پاؤں ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے اس کو معذور بنایا ہے۔ اس لیے میرا عزیز ساتھی اور دوستو، اللہ نے 3 چیزوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، ان کے ساتھ 3 چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نیکی کے اندر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، اس لیے کہ شاید اسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے ناراض ہو کر تمہیں جہنم میں ڈالنا۔ اور تیسری چیز، کسی عام بندے کو عام مت سمجھنا، شاید وہ اللہ کا نیک بندہ ہو اور تم اس کو تنگ کرو اور اس کو پریشان کرو اور اللہ کا عذاب اپنی طرف متوجہ کرو۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جتنی زندگی گزر گئی اس پر توبہ اور استغفار، اور جو زندگی بچی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیت، عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسی نیکی کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی نیکی جہاں تک ہمارا بس چلے انشاءاللہ تعالی، مال کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، غالب آ رہا ہے کہ آپ کو سنا دوں، بات ختم کرتا ہوں اس پر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جو کسی مسلمان کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اٹھے گا، صرف محنت کرے گا، اگر وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو 10 سال کے قبول اعتکاف کا ثواب دے گا، اور 1 دن کے قبول اعتکاف، اگر اعتکاف قبول ہو جائے، اللہ اس کو اس کی برکت سے 3 خندق جہنم سے دور کر دیں گے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ سے فاصلہ زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں کتنی چھوٹی سمجھا جاتا ہے اس کو؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کے مسائل کے لیے توجہ کرتے ہیں، کسی بھی انسان کی مسلمان شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کتنی چھوٹی نیکی ہے یہ، اور اللہ اس پر کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے خود فرمایا اپنے بارے میں، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں تمہاری نیکیوں کا بہت قدردان ہوں۔ تم یہ توقع مت رکھنا، کبھی نا امید مت ہونا کہ تمہاری محنتوں کو ضائع کروں گا، یہ ہمارے پاس محفوظ ہو رہے ہیں، اور جس دن لوٹ کر آؤ گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اتنا دوں گا اور ایسا دوں گا جیسا تم چاہو گے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً،
اتنا دوں گا اور ایسا دوں گا جیسا تم چاہو، تمہاری چاہت کے برابر تمہیں ملے گا، تمہاری خواہش کے برابر تمہیں عطا کروں گا، اور تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ جو ایک ذرے کے برابر ایمان پر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، وہ اللہ کیا کچھ دے گا ہمیں، کیا ہمیں اندازہ ہے اس کا؟ اس کے لیے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ میں بھی توبہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سب کی توبہ کی نیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر توبہ مسجد میں مسلمان اور مسجد سے باہر نکلے تو ٹوپی سر سے بتا کر جیب میں رکھے، پانچے نیچے اور کوئی حال نہیں ہے، سارا محلہ تنگ ہو سکتا۔ پانچوں پر حدیث یاد آ گئی، پتہ نہیں آج بات ختم کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں پانچے ٹخنوں سے نیچے کرنا کتنا چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس شخص کو کبھی ایک مرتبہ بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جو اپنے پانچوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو۔ ہمارے ہاں کتنا چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، پانچے ٹخنوں سے نیچے ہی تو ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں سے بنا دے، اے اللہ اپنے نام پر مٹنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے محبوبین میں سے بنا دے، اے اللہ شاکرین میں سے بنا دے، اے اللہ صابرین میں سے بنا دے، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ آپ کی رضا کا مسئلہ ہے، اے اللہ آپ کی رضا نصیب فرما، اے اللہ آپ کی رضا نصیب فرما، اے اللہ آپ کی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اے اللہ ایمان کی نور سے منور فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرنے میں ان کی مدد فرما، اے اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ بالخصوص اہل غزہ کی مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ ان کے امتحان کو اب آسان کر دے، اے اللہ تمام پریشانیوں کو ان سے دور کر دے، اے اللہ ظالمین کا راستہ اپنے فضل سے روک دے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اے اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے، اے اللہ ان کے اسباب کو ناکارہ کر دے، اے اللہ ان کے آپس کے مشورے میں پھوٹ ڈال دے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جس اعتبار سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اے اللہ وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے چھوٹوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں کی طرح بنا دے، ہمارے بڑوں کو صحابہ کے بڑوں کی طرح بنا دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو صحابہ کے جوانوں کی طرح بنا دے، ہماری ماں اور بہنوں کو اے اللہ صحابہ کی عورتوں کی طرح بنا دے، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رضا کا اعلان نصیب فرما، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما کر اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے اور ہم پر سے غضب کے دروازوں کو بند کر دے، اور اے اللہ اپنے رحمتوں کی دروازوں کو کھول دے، اے اللہ عذابوں کی دروازوں کو بند کر دے، اے اللہ سیلابوں کا راستہ روک دے، اے اللہ مہنگائی کے طوفانوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان کے دل میں ان مظلومین اور بیچاروں لوگوں کا اے اللہ اپنی عوام کا احساس ان کے دل میں پیدا فرما دے، یا ارحم الراحمین اگر نہیں اے اللہ اگر
اگر ہدایت ان کی مقدر میں نہیں، اے اللہ ان کو بھی ختم فرما دے، اے اللہ ان کو بھی ہم پر سے ہٹا دے، اے اللہ یہ بھی ظالمین ہے، اے اللہ ان کو بھی ان ظالمین کی طرح ہم سے ہٹا دے یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم علیہ وآلہ وصحبہ۔